بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی مجلسوں میں تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے، کن کن گناہوں کی وجہ سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے، اور دوزخ کے عذابات کیسے ہیں، کیا کیا ہیں، تفصیل سے وہ سب باتیں ہو چکی ہیں۔ اب یہاں سے ایک اہم بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے اور اپنے کیے کی جزا یا سزا پانی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اور جو لوگ اس بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات تو یہ ایسی ہی ہے، کمزور بات ہے اور یہ ایسے ہی سنی سنائی باتیں ہیں، تو اس سلسلے میں یہ سب باتیں یہاں عرض کی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں قیامت کا آنا ضروری ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وعدہ سچا ہے جو ہو کر رہے گا۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہوتا تھا اس وقت بھی قیامت کے منکر تھے، انکار کرنے والے، اور آج بھی اس حقیقت کے انکار کرنے والے موجود ہیں۔ وحی کے نازل ہونے کے وقت جن لوگوں کو اس بارے میں شکوک و شبہات تھے، متعدد مواقع میں قرآن شریف میں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ذیل میں چند آیات اسی عنوان کی درج کی جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور بیان کی انسان نے ہمارے لیے مثال اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، کہنے لگا کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ کھوکھری ہو گئی ہوں گی۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی جرأت بیجا کی شکایت فرمائی گئی ہے کہ دیکھو وہ خدا پر فقرے چسپاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، بس یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ایسا سوال کرتے وقت انسان اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ اگر اسے اپنی پیدائش کا خیال ہوتا اور اس بات کو بھول نہ جاتا کہ اس کی پیدائش ایک قطرہ ذلیل سے ہوئی ہے، تو اللہ جل شانہ کے متعلق ایسا لفظ کہنے میں کچھ تو شرماتا اور عقل سے کام لیتا، تو اس سوال کا جواب بھی اپنی پیدائش میں غور کرنے سے پا لیتا۔ آگے اس سوال کا مفصل جواب دیتے ہوئے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ فرما دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا، اور وہ سب بنانا جانتا ہے۔ پہلے بنایا جب کچھ نمونہ بھی موجود نہیں تھا، بغیر نمونے کے، بغیر کسی سانچے اور ڈھانچے کے تمہیں بنا دیا، اور اب تو تمہاری 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی موجود ہیں اور سارے فوٹو کھینچے ہوئے ہیں، ساری ویڈیو بنی ہوئی ہے، اللہ کے یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے کراماً کاتبین نے، تو یہ دوبارہ پیدا کرنے میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ تو اب تو بنانا اور آسان ہے جب ایک دفعہ پہلے بنا دیا۔ پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے بھی بنا دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ یعنی جس نے پہلی مرتبہ ہڈیوں کو وجود بخشا اور ان میں جان ڈالی، وہی دوبارہ ان کو زندگی بخشے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ بدن کے اجزاء اور ہڈیوں کے ذرے جہاں کہیں بھی منتشر ہوں، ان کا ایک ذرہ اس کے علم میں ہے، وہ ہر طرح بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ جس نے نطفے کو مختلف حالات سے گزار کر جیتی جاگتی تصویر دے کر روح ڈال دی، بھلا اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مردوں کو زندہ نہ کر سکے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، انسانی سمجھ کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ عدم سے وجود بخشنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا آسان ہے۔ سورہ روم میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ دہرانا اس کے لیے اول مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ دنیا میں بھی کسی کاریگر کے سامنے اگر کوئی نمونہ ہوتا ہے، کوئی سانچہ ہوتا ہے، تو اس کو چیز بنانا آسان ہوتی ہے۔ یعنی تم خود ہی سمجھ لو کہ جس نے پہلی مرتبہ بغیر کسی مثال کے اور نقشے کے اور خاکے کے وجود بخش دیا، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں کر قادر نہ ہوگا؟ گو اس کے لیے اولین پیدائش اور دوسری پیدائش سب برابر ہے، لیکن تمہارے محسوسات کے اعتبار سے اول بار پیدا کرنے سے دوسری بار دہرا دینا آسان ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس نے پہلی بار وجود بخشا وہ موت دے کر دوبارہ زندہ نہ کر سکے، کچھ تو سمجھو۔ سورہ احقاف میں فرمایا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى
بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنایا آسمان و زمین اور ان کے بنانے سے وہ تھکا نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے ضرور، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں جس نے آسمان اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما دیں، کیا اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا شبہ وہ اس پر ضرور قادر ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ من جملہ اس کی نشانیوں کے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے دبی پڑتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو ابھر جاتی ہے۔ بے شک جس نے زمین کو زندہ کر دیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس خداوند کریم نے اس زمین کو زندہ کر دیا ہے وہی مردوں کے جسموں میں دوبارہ جان ڈال دے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مخلوق کو کیسے دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور موجودہ مخلوق میں اس کی کیا نظیر ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کے جنگل پر اس وقت نہیں گزرے جبکہ زمین سوکھی ہوئی تھی، پھر دوبارہ اس وقت گزرے جبکہ وہ ہری بھری ہو کر لہلہاتی ہوئی تھی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ایسا تو ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اللہ کی نشانی ہے کہ اس کی مخلوق میں یعنی موت کے بعد زندہ کرنے کی ایک نظیر ایک مثال موجود ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ بعض جگہ قرآن شریف میں قیامت کے منکروں کا اشکال نقل فرما کر ان کو جواب دلیل سے نہیں دیا، بلکہ قیامت قائم ہونے کا یقین دلانے کے لیے قیامت کے واقع ہونے کے دعوے کو دہرایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ صافات میں اول انکار کرنے والوں کی بات نقل فرمائی، پھر جواب میں دعوے کو دہرایا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادے بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، اور ذلت کی حالت میں ہو گئے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ آ گیا بدلے کا دن ہے۔ جواب ملے گا کہ یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سورہ سبا میں اللہ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ۔ اور کہنے لگا کافر کیا ہم بتلائیں تم کو ایک مرد جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پھٹ کر ذرا ذرا سے ریزے ہو جاؤ گے تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے؟ کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ، یہ اس کو جنون ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت میں ہیں اور گمراہی میں دور جا پڑے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ قیامت برحق ہے۔ ان ساری آیتوں سے یہی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن کریم میں یہ مضمون بیان کر دیا ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، اور ہر مومن اور مسلم کا اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے سور پھونک دیا جائے گا، قیامت عام موجود ہوگی، تو کوئی بھی اس کا جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے، لوگوں کے اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ظاہر نہ فرمائیں گے۔ سورہ سبا میں یہ بھی ارشاد ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، نہ ایک گھڑی اس سے لیٹ کیے جاؤ گے اور نہ پہلے آ جائے گی۔ قیامت کی نشانی حقر نے ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے نام سے شائع ہو چکی ہیں، لہذا علامات قیامت کا مطالعہ اسی میں فرمائے۔ اب ان لوگوں کا مختصر حال لکھ کر جن پر قیامت قائم ہوگی احوال قیامت لکھنا شروع کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے وہ فرماتے ہیں کہ آگے پھر یہاں سے ہم قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی اور قیامت سے پہلے کیا حالات ہوں گے دنیا کے اندر، کیسے لوگ دنیا میں رہیں گے، کیا کیا گناہ عام ہو جائیں گے، ان سب کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے ہر طرح کے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور ہمارے عقیدوں کو اور وہ ساری چیزیں جو آخرت کے متعلق ہیں
اللہ تعالیٰ اس پر ہمارے ایمان و یقین کو کامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔